مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت سارے افراد قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور لوگوں کو قرض سے نجات کی بظاہر کوئی سبیل نظر نہیں آتی، تو یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لیں کہ شہید جو راہ خدا عز و جل میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن قرض اللہ عز و جل اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ جس کا قرض اس کے ذمے ہے وہ بندہ خود اسے معاف نہ کر دے۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرض کتنا اہم ہے، اس کی ادائیگی کتنی ضروری ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان نے کسی کا قرض لے لیا ہے تو اسے دینے کی نیت بھی رکھے اور ادا کرنے کے لیے کوشش بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ قرض کی ادائیگی آسان ہو جائے اس تعلق سے وظیفہ بھی کرے، انشاءاللہ تعالی جلد قرض کی ادا کا ذریعہ بھی بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی قرض سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کے ذمے بہت زیادہ قرض ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ شخص کثرت سے حضور سید ابرار دونوں عالم کے سرکار آقائے نامدار رحمت تمام آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے دل لگا کر درود شریف پڑھتا رہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس درود پاک کے وسیلے سے حضور کا وسیلہ لے کر قرض سے نجات کی دعا کرے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ میں آج کل بہت پریشان ہوں، گزر اوقات مشکل سے ہوتی ہے، قرض دار بہت ہو گیا ہوں، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ پڑھ لیا کرو۔ اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس دعا کی نسبت سے حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تجھ پر مثل پہاڑ کے بھی قرض ہوگا تو اسے ادا کر دے گا۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھیں، اس کے علاوہ استغفار کثرت سے کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، یا صرف اتنا پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بزرگان کاملین کا فرمان یہ ہے کہ اگر استغفار کرو گے تو اللہ عز و جل تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ ان وظیفوں کی پابندی، یہ مختصر وظیفے ہیں، اس کی پابندی کرنے سے یہ جو وظیفے پیش کیے گئے ان میں سے کسی بھی ایک وظیفے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ذمے جو قرض ہے وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ اور ان وظیفوں کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کریں، ایسا نہ ہو کہ صرف وظیفہ ہی کریں اور نماز چھوڑے بیٹھے رہیں، نہیں، بلکہ نمازوں کی پابندی کریں اور باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر عذر نہیں ہے تو باجماعت نماز پڑھ کر کے اوراد و وظائف کریں، اوراد و وظائف کی پابندی کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور جلد از جلد قرض سے ادا کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔